جیسا کہ ہم پہلے بھی پچھلے جمعے بھی ذکر کیا، اور مہینہ ہے ان کا سرکار سید محمد وجیہ السیما عرفانی چشتی، اکتوبر کے مہینے میں 4 اکتوبر کو آپ اس دنیا میں تشریف لائے 1920۔ اپنے وقت کی یعنی ہم جہت شخصیت کے مالک تھے آپ۔ اور یہ کہ تحصیل گجر خان کا ایک گاؤں ہے لدھن، وہاں پہ آپ کی پیدائش ہوئی، اور پھر آپ تعلیم حاصل کرتے ہوئے جیسے 4 سال کی عمر میں ناظرہ اور 9 سال کی عمر میں آپ نے قرآن مجید حفظ کیا، اور وہ کورس جو درس نظامی 14 سال میں اس وقت ہوتا تھا وہ 7 سال میں کر لیا۔ اتنی یعنی قابلیت، اور وہ اپنے دور کی ایسی شخصیت شاید ان کے پایا کا کوئی ہو، اور 17 زبانوں پہ عبور حاصل، اتنی بڑی شخصیت اپنے یعنی ہم جہت شخصیت، عالم با عمل اور عالم با کمال، اور صوفی با صفا، مقرر، شیریں بیاں، اعلیٰ پائے کے مصنف، بہترین محقق، مدبر، مفکر، عظیم شاعر، یعنی روحانیت میں تو اپنے وقت کی ٹاپ کلاس، ادھر لب ہلائیں اور ادھر اللہ پوری کرے، یہ ان کے اندر یہ غوث زمانہ۔ ہاں، تو اس طرح سے بہت سارے واقعات ان کے دور میں پیش آئے، اور ایسے ہیں کہ شاید ہی لاہور کا یا پاکستان کا کوئی کونا یا ورلڈ کے جہاں ان کا کلمہ حق پڑھایا ہوا بچہ موجود نہ ہو۔ دنیا کو انہوں نے لاکھوں لوگوں کو، ہزاروں لوگوں کو کلمہ حق پڑھایا، اور سیدھے راستے پہ اللہ اور رسول کی راہ دکھائی، اپنی راہ نہیں دکھائی، ہاں، اور نہ دین کو کیش کرایا۔ یہ آج بھی ان کو دیکھنے والا جس نے ان کی زیارت کی ہے، میں تو ان کے جنازے تک میں شامل تھا، میں نے ان کا چہرہ مبارک دیکھا ہے۔ صبح جمعے کا دن جب ان کا وصال ہوا تہجد کے ٹائم، اور رات 11 بجے جب ہم سندر شی میں انہیں دفنا رہے تھے، تو چہرہ مبارک 14ویں کے چاند کی طرح تمتما رہا تھا۔ چونکہ آج ذکر ہے پیدائش کا، اس لیے وصال کا ذکر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں ان کی صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کتنی عظیم ہستی ہے کہ ہمیں پھر کے، ہمیں کھا پی کے چل کے، ہماری طرح بیٹھ کے بیچ میں باتیں کر کے، اور وہ چلے گئے اور ہمیں خبر بھی نہ ہوئی۔ یعنی آپ اکثر ارشاد فرمایا کرتے تھے، بیٹے آپ بہت خوش قسمت ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید میں سورہ جو ہے کہف ہے، پارہ ہے 15واں، اسی طرح کے ذکر، کوئی ایک نیا نہیں ہے کام ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں یہ شخص پیدا ہوا میرا بابا جی مرشد گرامی، نہیں، یہ ہر امت میں، ہر نبیوں میں، ہر رسولوں، پیغمبروں میں ان کے امتیوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام دیا، اور جو سردار ہیں انبیاء، ان کے امتی کا کیا عالم ہوگا جب ایک یہ دیکھیے نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے سچے نبی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی نبوت میں، پیغمبری میں، رسالت میں کوئی شک ہے بھلا؟ قرآن پاک ان کی گواہی دیتا ہے کہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اور تو ان کے امتی جب ان کے وصال کو کافی عرصہ ہو گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، تو وہ امتی لگے بگڑنے، یعنی جیسے دیر ہو جاتی نا نبی کو گزرے ہوئے، تو پھر تعلیمات سے اکھڑتے رہے، تو آہستہ بگڑتے چلے گئے، لوگ تعلیمات کو چھوڑتے چلے گئے، اتنی تعلیمات بگڑ گئیں کہ وہ مر کے اٹھنے پہ یقین ان کا ختم ہو گیا کہ ہاں جی مر کے بھی کوئی زندہ ہوتا ہے بھلا، یہ ان کے ذہن میں یہ تاثر پیدا ہو گیا۔ یعنی اتنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو امتوں میں وہ لوگ تھے اس وقت، تو وہ اس طرح سے، تو چند جوان جو تھے ہر دور میں رہے ہیں اپنے نبی کے چاہنے والے عاشق، وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عاشق تھے، نبی کو چاہنے والوں میں سے تھے۔ تو انہوں نے جب دیکھا یہ حالات ہے، دقیانوسی بادشاہ جو تھا وہاں کا، وہ لگا ظلم ڈھانے، وہ جو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیتا اور ان کے پیچھے پڑ جاتا، مار دیتا، لٹکا دیتا سولی پہ، اور یہ تو وہ پھر چھپ کے عبادت کرنے کی غرض سے آبادی سے باہر تشریف لے گئے۔ وہ چند جوان تھے، 5 6 تھے، 7 میں تھے، جب وہ تشریف لے کر جا رہے تھے تو ان کا کتا بھی ان کے ساتھ ساتھ ہو گیا، جس کا نام قطمیر ہے۔ تو وہ پھر قرآن مجید میں سب کچھ درج ہے، وقت تھوڑا ہے یہاں پہ، تو وہ پھر وہ وہاں غار میں چلے گئے۔ اب قرآن مجید اس واقعے کو بڑی تفصیل سے، بڑی محبت سے اور بڑے سنوار کے پیش کرتا ہے، اور اس نے غلط فہمی جو تھی، اس لیے اس کا نام فرقان بھی ہے قرآن مجید کا نام، کہ اس نے نا وہ جو باتیں بنا رہے تھے لوگ کہ 2 تھے، تیسرا کتا تھا،
3 تھے چوتھا کتا تھا، 5 تھے تو چھٹا کتا تھا، قطمیر تھا، تو وہ مٹا دی انہوں نے، تفصیل ساری مٹا دی سچ سچ، اور 300 سال ایسے لیٹے اور تھپکا اللہ نے، اور وہ جاگ رہے ہیں، یعنی کہ ان کے بارے میں بتایا کہ وہ سورج نکلتا ہے، سورج ادھر سے غروب ہو جاتا ہے. تو یہ، اور پھر وہ ایک وقت بھی آیا کہ ایک بادشاہ آیا اس دور میں، ان کا سکہ باہر گیا، سکہ پکڑا گیا، کوئی کھانا لینے گئے، ان کی آنکھ کھلی اور پتہ لگا لوگوں کو کہ ہاں مرنے کے بعد زندہ ہونے کا بھی اللہ نے اپنی بات کو سچ، حق کو حق کر دکھانا ہوتا ہے. تو حق کر دکھایا کہ واقعی مرنے کے بعد دوبارہ بھی زندہ ہو سکتا ہے، اور موت اور حیات جو ہے اللہ کے ہاں کوئی معنی ہی نہیں رکھتی، ٹائم اینڈ سپیس کوئی شے نہیں اللہ کے ہاں. اتنے سال گزر گئے، ان سے پوچھا گیا کہ تم اتنے سال پڑے رہے، ایک دوسرے سے وہ پوچھ رہے ہیں. ہم شاید، ایک نے کہا نہیں ہم صبح سوئے تھے، اب شام کو آنکھ کھل گئی ہے، جاؤ کھانا لے کے آؤ بازار سے. تو اس طرح سے یہ اس دور میں اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں ولی اللہ پیدا ہو سکتے ہیں، اور وہ اس طرح کے ان کے ساتھ معجزے اور کرامتیں، حالانکہ کون سے وہ اصحاب کہف نبی تھے، یا کوئی کتب تھے، ابدال تھے، یا کوئی رسول تھے؟ نہیں، ایک عام امتی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے. اور پھر کتا دیکھیں نا، کتا ان کے ساتھ لگ کے دیکھیں وہ کہاں جا رہا ہے، جنت میں جا رہا ہے، ان کے ساتھ کتا لگ کے کس مقام پہ پہنچ گیا کہ اس کا قطمیر کا، یعنی قرآن مجید میں ذکر آ گیا. کتنی بڑی بات ہے یہ کہ کتے کا ذکر، ناپاک چیز ہے، ہاں دنیا میں ناپاک ترین چیز کتا ہے، نجس ہے، ٹھیک ہے نا کہتے ہیں. مگر یہ کہ اب ہم اپنے مسلمان بھائی سے، جو جسے ہم کہتے ہیں شیعہ ہے، سنی ہے، وہابی ہے، اہل حدیث ہے، نفرت کرتے ہیں. اللہ کا مقام دیکھیں، اللہ جس کو چاہے جہاں چاہے دے دے ولایت، چاہے وہ شیعہ میں ہو، چاہے سنی میں ہو، چاہے اہل حدیث میں ہو، چاہے وہ دیوبندی میں ہو، کسی میں بھی ہو، رب کا کلمہ پڑھتا ہو، لا الہ الا اللہ جو ہے نا، محمد رسول اللہ، یہ ضمانت ہے اللہ کی خوشنودی کی، یہ ضمانت ہے ایمان کی، یہ ضمانت ہے باعمل ہونے کے لیے. یہ پہلا دروازہ ہے، گیٹ وے. تو جس کو چاہے وہ دے دے. اگر کتے کو وہ اتنا مقام دے سکتا ہے، اور ایک چمڑا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں سے لگا ہوا، جوتوں سے لگا ہوا چمڑا، اس کو عرش پہ پہنچا سکتا ہے اللہ تعالیٰ معراج شریف میں. کتنا مقام ہے ایک چمڑے کا چھوٹا سا جو جوتے پہ لگا ہوا، کوئی حیثیت نہیں. مگر آقا کے ساتھ مس ہو گیا، چونکہ آقا نے پہنا وہ، تو اس کو یہ شرف. اسی طرح ایک کتا ناپاک ہے، مگر وہ کن کے ساتھ مس ہو گیا؟ اصحاب کہف، اللہ کرنے والے، اللہ کا پسندیدہ بندے، اللہ کی یاد میں نکلے وہ، اللہ نے قرآن مجید میں ان کا ذکر کیا. تو حضرت قطمیر جو ہیں ڈاگ ہیں کہنے کو، مگر کتنا. تو اس طرح سے انسان سے نفرت نہیں. ہمارے مرشد گرامی سرکار سید محمد وجیہ السیم عرفانی چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہمیں نفرت نہیں سکھائی. کہتے ہیں نفرت کسی سے نہیں بیٹا، آپ ارشاد فرماتے تھے کہ نفرت بیٹے کسی سے نہیں، اور محبت صرف سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے سب سے محبت. تو یہی وجہ ہے کہ ان کی محفل میں جو بھی آتا تھا، چاہے شیعہ ہو، سنی ہو، وہابی ہو، کوئی، سب کو مسلمان سمجھتے تھے، اور کہتے ہیں بیٹے یہ کوئی اختلاف نہیں ہے آپس میں، یہ فروغی اختلاف ہے، ایسا اختلاف نہیں جس سے ہم نے دوسرا مذہب کا کہیں. پوری انہیں امت کو، اپنی قوم کو ایک کر کے رکھا ہوا تھا. سبھی لوگ، ہر فکر کے لوگ ان کی محفل میں بیٹھتے تھے اور آ کے سیراب ہوتے تھے اور نور میں نہا کے جاتے تھے، اور ہمیشہ یاد رکھتے، دل ہی نہیں کرتا تھا ان کی محفل میں سے جانے کا. تو اسی طرح قرآن مجید میں انما ولیکم اللہ، اب یہ جو شان نزول ہے اس کی جو میں پڑھنے لگا ہوں، کہ حضرت عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم دین تھے. تو جب اللہ نے انہیں توفیق بخشی، کیونکہ ہدایت اللہ کے پاس ہے، جب اللہ نے انہیں توفیق بخشی کہ ایمان لے آئیں، تو یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، اور انہوں نے اپنی زمین میں دبی ہوئی کتاب جو تھی یہودیوں کی توریت، وہ نکالی، اور ان کے آباء اجداد نے دفنائی ہوئی تھی، وہ انہوں نے کھول کے دیکھی، ساری نشانیاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود تھیں اس میں. انہوں نے فوراً کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سب کے سامنے پڑھا، اور اپنے ساتھیوں کو بھی اس میں شامل کیا، اور لوگوں کو دکھایا کہ تم نے اپنی توریت کو بدل دیا ہے، دیکھو اصلی توریت میں نکال کے دکھا رہا ہوں، میرے آباء و اجداد نے دفنائی. تو اس طرح دنیا نے ان کو دیکھ کے، بہت دنیا اسلام. تو جب وہ اسلام لے آئے تو ان کے رشتہ داروں نے وہی کیا جو آج بھی دنیا میں ہو رہا ہے، ایک دوسرے سے نفرت شروع کر دی ان سے، اور انہیں اپنے قبیلے سے نکال دیا، اور وہ بڑے اداس ہو گئے، رونے لگ پڑے
کہ میرا خاندان نے مجھے اپنے سے علیحدہ کر دیا، کوئی مجھ سے تعاون نہیں کرا۔ تو یہ پھر قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے رسول نے ان کی اور اللہ نے ان کی داد رسی فرمائی، ان کی جو دل شکنی تھی اس کو دور اس سے کرا۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، انما نے انا میں نے بے شک، اور جو بھی ہے ولیکم اللہ وہی تمہارا مددگار ہے، اللہ ورسولہ اور رسول، والذین آمنوا اور جو لوگ جو ایمان والے ہیں۔ اے عبداللہ بن سلام گھبرا مت، آپ پریشان نہ ہوں، آپ اداس نہ ہوں، آپ کے تو دوست اور آپ کے تو مددگار اللہ ہے، اور ولیکم اللہ اللہ ہے تمہارا، ورسولہ اور اس کا رسول ہے، والذین آمنوا اور وہ جو ایمان والے ہیں، یعنی ایمان والے کے دوست ہوتے ہیں، اللہ بتا رہا ہے قرآن مجید میں۔ تو پھر کیسے آپس میں دشمنی، شیعہ سنی وہابی اہل حدیث؟ ہم کون ہوتے ہیں ایمان کا فیصلہ کرنے والے کسی کے؟ اللہ جانتا ہے، دل چیر کے دیکھ لیا کوئی۔ الذین وہ لوگ جو یقیمون الصلاۃ جو نماز قائم رکھتے ہیں، یہ نشانیاں ہیں، دیکھیں ایمان والوں کی نشانی، یقیمون الصلاۃ صلاۃ کو نماز کو قائم رکھتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ اور زکوٰۃ دیتے ہیں، ایمان والوں کی نشانی ہے۔ وہم راکعون اور جھکنے والوں کے ساتھ جھکتے ہیں، جماعت کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ ومن یتول اللہ اور جو یتول اللہ پھر دوست رکھتا ہے کسے؟ اللہ اور رسول کو، والذین آمنوا اور ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں، فإن حزب اللہ هم الغالبون تو اسی کی جماعت غالب آئے گی۔ اب دیکھیے، آپ ذرا غور توجہ فرمائیے کہ پوری دنیا میں مشرق وسطیٰ خاص طور پر جہاں مسلمان مغلوب ہو گئے، صرف اس وجہ سے مغلوب ہوئے نا، فإن حزب اللہ هم الغالبون، اگر یہ جماعت سارے آپس میں ایک ہوتے، جو اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ومن یتول اللہ اور جنہوں نے آپس میں دوست رکھا، کسے؟ رسول کو دوست رکھا، والذین آمنوا اور ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں، ان کو اگر آپس میں یہ دوست رکھتے سارے، تو فإن اللہ گارنٹی دے رہا ہے، میں نے پس انا میں نے بے شک حزب اللہ اللہ کی جماعت ہم الغالبون یہ غالب آ جائے گی، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ کی جماعت تو بنائی نہیں، کسی نے کسی فرقے کی جماعت بنائی، کسی نے پیسے کی جماعت دولت کی بنائی، کسی نے عیاشی کی جماعت بنائی، کسی نے اپنی یعنی مختلف راستوں پر چل نکلے، اللہ کو تو تھاما ہی نہیں مضبوطی سے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اور آپس میں فرقے مت بناؤ اور ایک ہو جاؤ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ تو کہاں تھامی اللہ کی رسی؟ نہ آپس میں دوست بنایا، جو قرآن مجید کہہ رہا ہے وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ تو یہ ہمارے مرشد گرامی سرکار سید محمد وجیہ السیم عرفانی چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دین کے لیے بڑا کام کیا، اور انہوں نے اللہ کے مخلوق کو آپس میں یکجان کر دیا۔ حتیٰ کہ ہم جب وہاں جاتے تھے پاکستان شیب میں، تو ایک فرش پہ سخت سردیوں کی رات ہے، ایک ہی چادر ہے، اور دو بندے ایک ہی چادر میں گھس کے لیٹے ہوئے ہیں، سرکار تشریف لا رہے ہیں، اور رات کو ایک ایک بچے کو پیار کر رہے ہیں، اور سخت سردی سر فرش پہ لیٹے ہوئے سارے صبح کا انتظار کر رہے ہیں جی رات کو۔ یعنی اتنی محبت بخشی، اتنا پیار عطا فرمایا کہ شاید سگے ماں باپ بھی اتنا پیار نہ دیں اپنے بچوں کو۔ آپ ہی کا اشعار مبارک ہیں جو آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عشق میں نہاتے ہوئے آپ نے یہ عشق کے نور میں نہاتے ہوئے آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چند شعر بتائیں، پیش کیے۔ آپ کی راہ میں نور قبول، آپ کے ساتھی وحی و نزول، آپ کے آگے ربنا، آپ کے پیچھے سارے رسول، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ میرے رسول حضور۔ بیٹھیں آپ تو حق موجود، آپ اٹھیں تو نور و ورود۔ یعنی آقا کی شان میں میرے پیر و مرشد سرکار سید محمد وجیہ السیم عرفانی چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بیٹھیں آپ تو حق موجود، آپ اٹھیں تو نور و ورود، بولیں آپ تو وحی خدا۔ آپ کا بولنا، آپ کا گویا ہونا، آپ کا لب کو جنبش دینا وہی خدا ہے۔ آپ چلیں تو کلمہ درود، صلی اللہ میرے حضور۔ آپ دکھائیں حق برہان، آپ بتائیں رب رحمان۔ یہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جو میرے مرشد بیان کر رہے ہیں۔ آپ سجھائیں حکمت و خیر، آپ سکھائیں کل فرقان، صلی اللہ میرے حضور۔ دین کے لیے شب و روز محنت کی، جہاں بھی دین کے لیے جانا پڑا آپ گئے، آپ نے تبلیغ فرمائی، اور آپ نے سب سے پہلے اپنے پہ نافذ کرتے تھے، پھر دوسروں کو تربیت دیتے تھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علیکم یا
خاتم النبیین صدق اللہ علیہ